الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان وتھ کمبائنڈ ٹرانسمیشن کے ساتھ میں عبد الماجد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم سماعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ولادت ماہ رمضان کے نصف عشرے میں یعنی 15 ماہ رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی 3 ہجری میں۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے کیا کہنے، آپ ان کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضور نے جب ان کی ولادت ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ اِنَّ ھَذَا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور جب جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا، اور وہ کپڑے کے بارے میں فرمایا گیا کہ زرد رنگ کا یا سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ حسن کو دوسرے کپڑے میں لے کر آؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ کی فضیلت کے کیا کہنے، جب آپ کی ولادت ہو چکی تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کس نام کا ارادہ کیا ہے، کیا نام رکھیں گے؟ تو جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حرب نام سوچا ہے، باقی تو ارشاد آپ فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ معاملہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں، اللہ جو ہمیں نام ارشاد فرمائے گا ہم وہ نام رکھیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکبادی اللہ کی طرف سے دی۔ آپ اندازہ کریں کہ جن کی ولادت کی مبارکبادی خود رب دے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ فرمایا، عرض کی کہ حضور اللہ امام حسن کی ولادت پر آپ کو مبارکبادی دیتا ہے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علی تمہارے پاس جناب ہارون علیہ السلام کی مثل ہے، کہ جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون ان کے پاس تھے، تو علی تمہارے پاس یہ ہارون علیہ السلام کی مثل ہے۔ ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا، تو آپ ان کا نام شبر پر حسن رکھیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے آپ کا نام حسن رکھا، اور شبر کو حسن کہا جاتا ہے، یہ آپ کے نام کی وجہ رہی۔ اور جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے کہ ایک مرتبہ آپ کے کاندھوں پر جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ کیا ہی عالی شان سواری ہے، کیا ہی عالی شان سواری ہے۔ تو اس پر جب میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے یہ کہنے والے کے اس جملے کو سماعت فرمایا تو حضور نے فرمایا کیا ہی اچھا نعم المرکب ہوا، کیا ہی اچھا سوار ہے، یعنی اس نے سوار کی تعریف کی، نانا جان کی تعریف کی، اور نانا جان نے اپنے نواسے کی تعریف کی۔ تو کیا ہی جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے کیا کہنے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی، کہ حسن اور حسین یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مختصر سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ سیٹ اپ آیا تھا جو الشفا کلینک تھا ابھی جو بیسیکلی 5 سال تھی یعنی سیٹ اپ کے سٹارٹ کندے تقریباً جے ڈسیبل ہیں کوئی بھی پین سے پیشنٹ اچن تھا ان
ٹریٹمنٹ کریں تھرو ڈفرنٹ ماڈلٹیز اینڈ ایکسرسائزز جے تھرو ان کے ایسی پہ نارمل لائف کے تھرو ان کے آئندہ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں. جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق ہم سماعت کر رہے تھے. یہاں پر امام اہل سنت کا ایک میں شعر بیان کروں گا. ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. کہ جس کی کلی زہرا ہو، حسن و حسین جس کے پھول ہو، تو اس حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے. آپ کی سخاوت کی بات کی جائے تو آپ کی سیرت کے متعلق کتب سیر میں اس طرح بیان ہے کہ کوئی اگر لینے والا آپ کے پاس آتا تو آپ 1-1 لاکھ دینار اور درہم اس کو عطا کر دیتے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے مانگا، آپ نے اس کو دیا اور دینے کے بعد آپ رونے لگے. جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اس پر سائل نے کہا کہ جناب آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے بن مانگے تجھے کیوں نہیں دیا، میں نے بن مانگے کیوں نہیں دیا. یاد رکھیے کہ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت سے ایک وافر مقدار میں حصہ ملا. جود بھی آپ کی سیرت سے ملا اور سخاوت بھی آپ کی ذات سے ملی اور کرم بھی آپ کی ذات سے ملا. یوں تو تمام ہی کو جو کچھ ملا وہ حضور سے ملا، لیکن خاص کرم تھا جناب حسن مجتبیٰ پر کہ آپ نے کہا کہ میں نے بن مانگے کیوں نہیں دیا. تو یاد رکھیے یہاں پر میں جود اور کرم کو بھی بیان کروں گا. جود کا معنی ہے بغیر مانگے کسی کو عطا کرنا. تو یہ جود بھی جناب حسن مجتبیٰ کی سیرت کے اندر پایا جاتا تھا اور کرم بھی جناب حسن مجتبیٰ کی سیرت میں پایا جاتا تھا. کیوں نہ پایا جائے کہ جب ان کے نانا جان رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام جود و سخا کے جو ہے وہ جود و سخا کے عالی شان آپ جو ہے وہ امام تھے. میرے امام نے جود و سخا کو بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ حضور کی زندگی میں کبھی لا نہیں تھا، حضور کی زندگی میں کبھی لا نہیں تھا. کوئی سائل آتا تو حضور اس کو عطا کرتے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کیے، نہ تو منع کیا اور نہ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں دے دوں گا. جب نانا جان کی سیرت میں نہیں تھا تو پھر نواسے کی سیرت میں نہیں کیسے ہوتا. ایک دفعہ کا اور واقعہ سخاوت کا بیان کروں گا کہ آپ نے ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا کھانا کھا رہا ہے اور ایک لقمہ خود کھاتا ایک کتیا کو کھلاتا. جب وہ کھانا کھا چکا تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ باغ کس کا ہے. کہا کہ باغ فلاں کا ہے، میں تو غلام ہوں. آپ کی سخاوت کا اندازہ کریں، آپ نے مالک سے باغ بھی خریدا اور وہ غلام بھی خریدا اور وہ غلام بھی آزاد کر دیا اور وہ باغ کا مالک بھی اس غلام کو بنا دیا. کیا کہنے جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان سلوک کرائے گا. یاد رکھیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال کی ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. اور ان کے بعد 6 ماہ کچھ دن آپ خلافت پر فائز رہے. کروڑہا رحمتوں کی بارش ہو جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ کی شہادت کے واقعے کو میں بیان کروں گا کہ آپ کو زہر دے کر
آپ کو کسی سازش کے تحت آپ کو شہید کیا گیا، اور جس مرتبہ آپ کی زہر میں شہادت ہوئی تو وہ زہر اتنا خطرناک تھا، ہیرو کو کوٹ کر آپ کو دیا گیا اور آپ کی جسم سے خون آنے لگا، اور آپ نے جناب حسین علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے معلوم کیا کہ کس نے زہر دیا، آپ نے نام کو مخفی رکھا۔ یہاں میں ضرور کہوں گا کہ 5 مرتبہ پہلے بھی زہر دیا جا چکا تھا، لیکن جب بھی زہر دیا جاتا آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور دعا کرتے، آپ صحتیاب ہو جاتے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کیا بات ہے اس چمنستان کرم کی کہ جہاں پر امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، مولا کائنات ہیں، اہل بیت کی محبت لازم و ملزوم۔ جانیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا مثل اہل بیتی کمثلی سفینتی نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم رضوان سے کامل محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک اپنا خیال رکھیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔